सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, यूट्यूब से ज़िंदगी से आपका फैमिली मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। शदीद बारिश है, शदीद सर्दी है और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क को इस बारिश से जो है हमारे खेत खलिहानों को बहुत फ़ायदा हो और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क की मादनियात और ज़खायर जो हैं उनमें इजाफ़ा हो, ताकि जो है गरीब लोगों तक भी जो है गैस जो है वो पहुंच सके, सुई गैस जो है, और उन लोगों को भी जो है ग़ज़ा जो है मुकम्मल तौर पे पहुंचती रहे। शदीद सर्दी में बूढ़ों को और बच्चों को जो है बहुत ख़तरात होते हैं। वायरसेस भी जो हैं वो कमरों में होते हैं, लोग एक ही कमरे में बैठ जाते हैं बहुत सारे, अगर उस पर कोई मरीज़ है तो उसका वायरस जो है जल्दी लग जाएगा। इस तरह कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर किसी को है या कोई मरीज़ जो है जिसकी आप तीमारदारी कर रहे हैं और उसके किसी बदन में इन्फेक्शन है या पीप वगैरह जो है ख़ारिज हो रही है, तो उससे भी जो है बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। गरज सर्दी से आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़ाया होती है और आपको एनर्जी के लिए अपने बदन को गर्म रखना होता है, सर्दी से बचना होता है। तो हम आज बात करते हैं मेनिंजाइटिस यानी सरसाम। अब सरसाम जो है क्या चीज़ है? बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है। लोग सरसाम का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। बिलखुसूस आपको पता होगा कि इसकी वैक्सीन लगाई जाती है। वो लोग जो कि उम्रे पे या हज पे जाते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अस्पतालों में जहाँ चिल्ड्रन वार्ड्स हैं वहाँ भी जो है जो लोग काम करते हैं उनको पहले से हिफाजती तदाबीर में जो है ये ख़ासकर जो केयर गिवर्स हैं उनको प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो ये है क्या चीज़? देखें, मेनिंजाइटिस का मतलब होता है सरसाम, और सरसाम का ये मतलब है कि जो आपके बदन में खून है उस पे या वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या आपके बदन में सेप्टिसीमिया हुआ है, और वो जरासीम जो हैं जो कि खून में होते हैं, वो फ़ीवर भी मरीज़ को होता है, बुखार भी होता है। तो ये जब खून जो है दिमाग की जो झिल्लियों से गुज़रता है तो उनको मुतवर्रम कर देता है। ये इन्फेक्शन वहाँ तक चला जाता है और नज़र पे फ़र्क पड़ता है, सुनने में फ़र्क पड़ता है, बदन में रिजिडिटी आ जाती है, सख्ती आ जाती है, गर्दन जो है वो सख्त हो जाती है, जो कि गर्दन की सख्ती होती है, और ठोड़ी जो है वो नीचे सीने तक यूँ नीचे आके नहीं लग सकती, और मरीज़ कंफ्यूज होता है, ड्राउजी होता है, नींद में होता है, कई दफ़ा जो है हेलुसिनेशन भी होती हैं, अजीब अजीब बातें कर जाता है जिसका कि हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता, नज़ला ज़ुकाम होता है, बुखार होता है, गला भी ख़राब होता है। अमूमन जो है गलती यहाँ हो जाती है कि हम लोग इसे अमूमी बुखार नज़ले ज़ुकाम का कह देते हैं, हालांकि ये जो है शदीद वायरल फ्लू होता है जो कि अमूमन सितंबर अक्टूबर के महीनों में होता है और फिर जो है डाई डाउन कर जाता है शदीद सर्दी में। लेकिन बैक्टीरियल जो मेनिंजाइटिस है यानी वो इन्फेक्शन जो कि गले से या किसी इन्फेक्टेड दांत से पेल्पाइटस हो गया, या दांत खोला हुआ है और उसमें जो है पीप आ रही है, या कान से पीप बह रही है, या मुसलसल नज़रा हो रहा है, नाक के अमराज हैं, साइनस का इन्फेक्शन है, नाक बंद है, बदन को लर्जा लग गया है, फ़ीवर 102 103 तक जाता है, और जो है इस बुखार को होने में चाहे वो वायरल मेनिंजाइटिस हो या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो 5 दिन से लेकर 7 दिन लगते हैं। शदीद किस्म का इन्फेक्शन हो तो ये इन्फेक्शन 3 दिन के अंदर ही ब्लोन अप हो जाता है, एकदम से फैल जाता है। क्यों ख़तरनाक है? अगर एहतियात न की जाए, डॉक्टर से, नर्स से, केयर गिवर से, और माँ बाप जो है एहतियात न कर सके, बिलखुसूस एल्डरली जो लोग हैं जो कि उम्र रसीदा हैं या बच्चे जो हैं, तो गलती हो सकती है। आपने दवाई न दी, आपने प्रोटेक्शन न किया, आपने सही तरीके से साइन सिम्टम नोट न किए, तो हाई ग्रेड फीवर से जब एक दफ़ा मेनिंजाइटिस हो जाए, जैसे सरसाम कहते हैं, तो फिर बहुत ख़तरा होता है मौत का, क्योंकि ब्रेन की जो इन्फेक्शन ब्रेन तक चला जाता है, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। अगर आप बर वक्त इलाज देंगे, बर वक्त एंटीबायोटिक देंगे, उसको आइसोलेट करेंगे, मरीज़ बच तो जाएगा, लेकिन दिमाग के ऊपर, झिल्लियों के ऊपर असर पड़ेगा। अगर बच्चा है तो उसको सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है,
اگر بڑا کوئی شخص ہے تو اس کو لقوہ ہو سکتا ہے، یا اس کو جو ہے کوئی بھی نیورولوجیکل ڈیفیشینٹ ہو سکتا ہے، موٹر نیورون ڈیزیز ہو سکتی ہے، کوئی ایک آرگن جو ہے اس کا مفلوج ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی طرف دھیان دینا پڑتا ہے. اس لیے میننجائٹس جو ہے یہ ایک خطرناک مرض ہے. تو محترم ناظرین، یہ دیکھیے کہ وائرس جو ہے وہ تو عموماً ہمارے پاس وائرالوجی کی اتنی لیبارٹریز نہیں ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جس کو ہم عام نزلہ زکام کہتے ہیں، اس کی ایک قسم ہے انفلوئنزا. بعض لوگ اسے فلو کہتے ہیں. انفلوئنزا جو وائرس ہوتا ہے، اگر اس میں آپ کو بخار ہو، سردی لگتی ہو، تو یہ وائرس جو ہے یہ بھی ایفیکٹ کر سکتا ہے. فلو وائرس جب ایفیکٹ کرتا ہے تو اس کے بھی علامات شروع میں نزلہ زکام کھانسی کی جو ابتدائی علامات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، لیکن اس میں فیور بہت زیادہ ہوتا ہے. عموماً بچوں کو بہت فیور ہوتا ہے تو ماں باپ جلدی ڈاکٹر کے پاس لے آتے ہیں. لیکن اگر آپ بچے کا صحیح معائنہ نہیں کریں گے، اس کے کان کا معائنہ ضرور کریں، اس کے ٹانسل ضرور دیکھیں، اس کی ناک دیکھیں، ٹیمپریچر دیکھیں. ٹیمپریچر کو دن میں 4 سے 5 مرتبہ مانیٹر کریں، نوٹ کریں اور لکھیں. اور مریض کے اعضاء کو دیکھیے کہ مریض سست تو نہیں ہو گیا، ہاتھ پیر اس کے سست تو نہیں ہو گئے، گردن اس کی سخت تو نہیں ہو رہی، کھانا پینا اس نے بند تو نہیں کر دیا. بالخصوص بچوں میں یہ چیز جو ہے، یہی وجہ ہے کہ بچوں میں اگر ڈائگنوز نہ ہو سکے تو اس کی مورٹیلٹی ریٹ جو ہے پھر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن چونکہ وائرل میننجائٹس جو ہے، اس میں یہ ہے کہ وائرس کا چونکہ جلدی سے بدن سے نکل جاتا ہے، اور اس کی جو قسم ہے وائرل میننجائٹس وہ بیکٹیریل میننجائٹس کی طرح جو ہے سیریس نہیں ہے. یعنی اس کے مقابلے میں بیکٹیریل میننجائٹس جو کہ خون میں انفیکشن جانے سے، جراثیم جانے سے ہو سکتا ہے. تو لگتا کیسے ہے؟ اگر آپ کسی مریض کے میننجائٹس والے مریض کے بہت قریب ہیں اور اس کی کھانسی، نزلہ یا اس کی جو ڈراپلٹ انفیکشن ہے وہ آپ کو لگ رہے ہیں، ساتھ میں آپ کا اپنا امیون سسٹم اگر کمزور ہے تو آپ کو لگ سکتا ہے. ہسپتالوں میں جو بچے داخل ہوتے ہیں تو جن کو میننجائٹس نہیں ہوتا ان کو آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ باقی بچوں کو بھی انفیکٹ کر سکتے ہیں. اب جو ہے دیکھیں، عموماً بچوں کے جو ہیں کان بہتے ہیں، ماں باپ فکر نہیں کرتے، صرف صاف کر لیتے ہیں. کرونک سائنسائٹس، کیونکہ دیکھیے برین کے کتنا نزدیک ہے، کان جو ہے نزدیک ہے. اس طرح دانتوں کی حفاظت نہ کرنا، دانتوں کو صحیح طریقے سے فل نہ کرنا، پیپ جو ہے دانتوں کی نہ نکالنا، یا کہیں آپ کی سرجری ہوئی ہے یا کسی ٹانکے سے پیپ آ رہی ہے، یا میجر سرجری ہوئی ہے، یا کوئی اور جو ہے آپ ہاسپٹل میں ہیں اور آپ کو ہاسپٹل سے کوئی انفیکشن ہوا ہے جو آپ کے خون میں چلا گیا ہے، یا کوئی بھی ایپسس ہے اس سے بھی ہے ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کاؤنٹ کرتی ہیں. تو یہ بیکٹیریا جو ہے اگر جو ہے انسان کو چلا جائے اس کے خون میں، وہ برین میں چلا جائے، اور آپ حفاظتی تدابیر کے ساتھ جلد ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، کیونکہ بہترین قسم کے اینٹی بائیوٹک دینے پڑتے ہیں، بلڈ کا ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، پیشاب کا بھی ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، بلڈ کا کلچر فوراً لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ جتنے بھی ٹیسٹ اویلیبل ہیں. اور میننجائٹس کی ذرا سے بھی اگر آپ کو شک ہو تو آپ مریض کو داخل کیجئے. آپ مریض کو فوراً، بچہ ہے تو پیڈیاٹیشین کے پاس بھیجیے، بزرگ ہے کوئی شخص تو ہاسپٹل میں بھیجیے، نوٹ لکھ کے بھیجیے کہ اس کو آئسولیشن میں رکھے. اس کو خطرہ ہے کہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہے میننجائٹس یا سرسام ہے. پھر ہاسپٹل سٹاف کا کام ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے. سورس آف انفیکشن کو ٹریس کرنا چاہیے کہ کہاں سے یہ انفیکشن آیا ہے، کیا کمیونٹی میں آ گیا ہے. آج کل بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ حالانکہ شدید سردی ہے لیکن سرسام کے کیسز جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں بڑے ہیں اور یہ رپورٹ ہو چکا ہوا ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی گئیں. جن لوگوں کو بار بار فلو ہوتا ہے، انفلوئنزا ہوتا ہے، ان کو فلو کی ویکسین لگانی چاہیے. جس علاقے میں میننجائٹس آ جائے، پھیل جائے، اور وہاں سے 2-3 مریض اگر کسی جگہ پہ جو ہے داخل ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ میننجائٹس سے جو ہے اس کے خلاف جو ہے ویکسین جو ہے وہ لگا لیں، اور وقت کے اوپر جو ہے اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ لیں تاکہ ان جراثیم کو مارا جائے. ڈینٹل کیئر کی جائے، ہینڈز اینڈ ماؤتھ کیئر کی جائے، ہاتھ پیر جو ہیں وہ صاف رکھے جائیں، کلی کریں، غرارے کروائیں. جو سیکریشن ناک سے نکلتی ہیں یا بلغم میں نکلتی ہیں ان کو جو ہے اگل دان کے اندر ڈالیے اور اس کے اوپر چونا ڈالتے رہیے. ٹیمپریچر کی مانیٹرنگ کیجیے، اچھی غذا دیجیے، پانی زیادہ پلائیں اور ہائی پروٹین ڈائٹ دیں، بچے کو صاف رکھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑوں کے لیے بھی ہیں، یہ چھوٹوں کے لیے بھی ہیں. تو اس سے آپ جو ہے اجتناب کیجیے، کیونکہ لوگ اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں. واقعی یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جو کہ اگر ابتدائی امراض میں اس کے نشانیوں کو جو ہے، جو سائنز اینڈ سمٹمز ہیں، ان کو صحیح طریقے سے نوٹ نہ کیا جائے
تو مننجائٹس جو ہے پھر ایک خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ علاج اویلیبل ہے، لیکن احتیاط ہمیشہ علاج سے بہتر ہے۔ علاج بھی ضروری ہے، ہاسپٹل ایڈمیشن بہت ضروری ہے، کنسلٹنٹ جو کہ ہوتے ہیں ان کے ایکیوٹ ڈیزیزز کے ان کو دکھانا بہت ضروری ہے۔ ہاسپٹل میں آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے، گھر میں بھی مریض کو جو ہے الگ صاف ستھرے کمرے میں رکھیے۔ اگر ٹیمپریچر بہت کم ہے تو کمرے کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھا دیجئے تاکہ مریض جو ہے وہ کمفرٹیبل رہے۔ مریض کے زیر استعمال جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں اچھے طریقے سے، چاہے وہ للن ہے، بیڈ للن ہے یا اس کے رومال ہیں، ان کو اچھے طریقے سے جو ہے ڈٹرجنٹ سے دھو کے جو ہے استری کر کے استعمال کیا جائے تو امید ہے کہ اس مرض میں بہت سی کمی آ سکتی ہے۔ شکریہ۔